بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی ایک صورت کا مطالعہ کرتے ہیں اور 10 منٹ کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے معنی بھی پڑھ لیں اور اس کے معنوں پر تھوڑی سی روشنی بھی ڈال دیں۔ اس زمان میں الحمدللہ جس صورت کا انتخاب جو ہم نے کیا ہے وہ سورہ حجرات ہے۔ یہ مدنی ہے، اس کی 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں صورتیں جو ہیں وہ میں آگے اور تفصیل سے بیان کروں گا۔ وہ زیادہ تر صورتیں اس کی مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے اس کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ اور صورت کا جو سلسلہ ہے قرآن شریف کے اندر اس میں اس کا نمبر 49 ہے، 49۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے زور زور سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزمایا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے بھی پچھتانے لگو۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں ایذا پہنچا دو، پھر وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ جان لو کہ تم میں سے اللہ رسول موجود ہے، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر وہ تمہاری اکثر باتیں مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تمہیں منتفر کر دیا۔ یہ لوگ راہ راست پر ہیں۔ اللہ کا فضل اور انعام کے باعث اللہ بڑا علم والا نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ بڑا علم والا نہایت حکمت والا ہے۔ اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو تم سب زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ رجوع کرے تو تم دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کر لو اور انصاف کا خیال رکھو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو تم اپنے 2 بھائیوں سے درمیان صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑایا کرے، ممکن ہے وہ تم سے ویسے بہتر ہو۔ اے ایمان والو، کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑایا کرے، ممکن ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ آپس میں تانا دو، نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا بھی گناہ ہے، اور جو توبہ نہیں کرے وہ ظالم ہے، جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سی گمانوں سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ جاسوسی نہ کیا کرو، نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم اس سے کراہیت کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔
اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے مختلف خاندان و قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ یہ بدو دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، البتہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان لائے، شک پہ نہ پڑے، اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، اور اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے ان چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ آپ پر اپنا اسلام لانے کا احسان رکھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے مجھ پر اپنا اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی، اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ زمین اور آسمان کی غیب جانتا ہے، بے شک اللہ زمین اور آسمان کی غیب جانتا ہے، وہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ میں نے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا سورہ حجرات کا، آئیے ہم تھوڑا اس کے معنی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اگر معنی پر جا کر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا نام کیسے پڑا سورہ حجرات کا، تو مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ آیت نمبر 4 میں آیا ہے، وراء الحجرات، یا تو اس سے ماخوذ ہے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے، سمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں حجرات کا لفظ آئے ہیں، حجرات کا لفظ آیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ کس زمانے میں یہ تمام صورتیں آیتیں نزول ہوئی ہیں، تو یہ بات مختلف روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ سورت کے مضامین بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سورت مختلف مواقع پر نازل شدہ احکام اور حدیث کا مجموعہ ہے، احکام و ہدایت کا مجموعہ ہے، جنہیں مضمون کی مناسبت سے ایک تک جمع کر دیا ہے۔ اور یہ کچھ معلوم بھی ہوتا ہے حدیثوں سے بھی اور کچھ روایت سے بھی کہ ان میں اکثر جو آیتیں ہیں، اکثر جو احکام اور ہدایت ہیں، وہ مدینہ طیبہ کے آخر دور میں نازل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو آیت نمبر 4 میں مفسرین کا بھی خیال یہ ہے کہ یہ بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کے وفد نے آ کر ازواج مطہرات کے حجروں سے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہ تمام کتاب سیرت میں بھی اس کا ذکر ہے، اور جو وفد کی جو آمد کا نزول ہے وہ بیان کیا جاتا ہے مفسرین کی کتابوں میں کہ وہ 9 ہجری کا بیان کردہ واقعہ ہے۔ اسی طرح سے جو آیت نمبر 6 کے اندر متعلق حدیث کو بکثرت روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی و مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ معلوم ہوتی ہے کہ ولید بن عقبہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ تو ان سے 2 آیتوں کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 6 یہ مدینہ کے دور میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس کا موضوع، اس صورت کا موضوع کیا ہے اور اس کی کس چیز پر بحث کی گئی ہے، تو اس پوری جو صورت کا جو لب لباب ہے وہ مسلمانوں کو آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شان نشان ہے۔ ابتدائی 5 آیتوں میں وہ آداب سکھائیں جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ملوث خاک رکھنے چاہیے، اور پھر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہر خبر پر یقین کر لینا، اس پر کوئی کارگزاری گزر کر لینا مناسب ہے۔ اگر کسی شخص کو یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو اسے غور سے سننا چاہیے، غور سے دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے خبر ملنے کا ذریعہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں۔ اگر قابل اعتماد ہو تو اس پر کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کرنا چاہیے خبر صحیح ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد اگر کسی وقت مسلمانوں کے 2 گروہ میں لڑ پڑیں،
اس صورت میں دوسرے گروہ کا اور باقی لوگوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس کی تلقین فرمائی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں، جن کی وجہ سے آپس میں بھی اور معاشرے میں بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ مثلاً کے طور پر ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعنے بازی کرنا، اور ایک دوسرے کو برے برے نام سے رکھنا، نام سے پکارنا، بدگمانیاں کرنا، یہ بہت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور دوسروں کے حالات کی کھوج کرید میں لگے رہنا، لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرنا، یہ وہ افعال ہیں، یہ وہ جو کام ہیں، جو یہ گناہ ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام بنام اس کا ذکر فرما کر حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد قومی اور لسانی امتیاز کے اوپر ضرب لگائی ہے، اور دنیا میں عالمگیر فسادات کا موجب بھی ہیں کہ قوموں اور قبیلوں اور خاندانوں کو اپنے شرف پہ فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو کمتر محسوس نہیں کرانا چاہیے۔ اپنی برائی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو مذاق اڑانا کو گرانا نہیں چاہیے۔ ان سب اسباب سے جس کی بدولت دنیا میں ظلم سے بھری پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختصراً ترین آیت فرما کر اس کی برائی کو جڑ سے کاٹ دیا کہ تمام انسان ایک اصل سے پیدا ہوئے ہیں، اور قوموں اور قبیلوں میں ان کا تقسیم صرف تعارف کے لیے ہے، ایک دوسرے کے نام سے پہچاننے کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے فخر کریں، کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے فخر کرے، ایک نسل دوسری نسل پر فخر کرے، فوقیت جتائے، اور یہی اخلاقی پستی کی بنیاد ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اصل چیز ایمان کا زبانی نہیں دعویٰ کرنا، بلکہ سچے دل سے اللہ اور رسول کو ماننا ہے، عملاً فرمانبردار بن کے رہنا ہے، خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کھپا دینا ہے۔ حقیقی مومن وہی ہے جو روش اختیار کرے، رہے جو لوگ اپنے دل کی تصدیق کے بغیر محض زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں، پھر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں گویا اسلام قبول کر کے انہوں نے کوئی احسان کیا ہے، تو دنیا میں شمار مسلمان ہو سکتا ہے، معاشرے میں ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ مومن قرار نہیں پائیں گے، اللہ کی نظروں میں وہ مسلمان نہیں ہونے پائیں گے، اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے، عمل کرنے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے نزدیک مومن وہ ہے جو دل سے اسلام قبول کرے اور دل سے نیک عمل کرے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ 10 منٹ میں اس کے معنی کو بیان کر سکوں۔ اگر کسی صاحب کو کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی کلیریفیکیشن ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔